کامیڈی شوز ہر دور میں اور ہر ملک میں نہایت مقبول رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس کی مشکلات سے چند لمحات کے لیے راہ فرار اختیار کروا کر مسکراہٹ لانے کا باعث بنتی ہیں۔ پاکستان میں اگر کامیڈی شوز کی بات کی جائے تو یہاں پر انور مقصود اور معین اختر و بشریٰ انصاری کے شوز کے ساتھ ساتھ لمبے عرصے تک آفتاب اقبال کے شوز نے راج کیا ہے اور لوگوں نے ان کو شوز کو پسند کیا ہے۔ آج کل بھی پاکستان ٹی وی انڈسٹری اور یوٹیوب پر مختلف ایسے شوز چل رہے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں، اور آپ کو ہم انہی شوز کے بارے میں بتائیں گے کہ کون ویوز کے اعتبار سے اور ریٹنگ کے اعتبار سے سب سے اچھا اور شاندار جا رہا ہے، اور کیا انہی میں ایسا خاص ہے جو انہیں منفرد کرتا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سا شو پسند ہے اور آپ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، گفتگو کے آغاز میں ہی اور ٹاپ شوز کا ذکر کرنے سے پہلے دو شوز کی میں بات کرتا چلوں جو ابھی نئے ہی منظر عام پر آئے ہیں، جنہی میں سے ایک چودھری واسع کا شو گپ شپ، جن میں انہی کے سابق معاون فنکار افتخار ٹھاکر اور کیسر پیا کی خدمات حاصل ہیں جو مذاق رات میں اس کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ اسی کے علاوہ عمران اشرف کا شو مذاق رات جو ایک نئے رنگ اور جلتا رنگ میں شائع ہونے جا رہا ہے، اس کی انرجی کو جہاں پر لوگ پسند کر رہے ہیں وہاں پر بعض احباب تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی شو میں انہی کے ساتھ سردار کمال، سخاوت ناز اور ہنی البیلا جیسے ہیوی ویٹ فنکاروں کے ساتھ ساتھ بیچ کے ایک سیگمنٹ میں جب فیصل رامے اپنے مختلف انداز میں آتا ہے تو لوگوں کو مسکرانے کا موقع فراہم کر دیتا ہے، اور اس شو میں وہ ٹاپ کردار جا رہا ہے۔ میں نے ان دونوں شوز کو اسی لیے فہرست سے دور رکھا کیونکہ یہ نئے شوز ہیں اور ابھی 2-3 ایپیسوڈ پر ان کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، تو ابھی چلتے ہیں ٹاپ شوز کی طرف، جو کہ ہم ڈاؤن سے ٹاپ کی طرف جائیں گے۔ اگر پاکستان کے ٹاپ ٹی وی اور کامیڈی شوز کی بات کی جائے تو انہی میں سے ایک نام مستیاں شو کا بھی ہے جو سنو ٹی وی پر چلتا ہے، اور اس کی میزبانی وینا ملک جو کہ معروف اور بولڈ ایکٹریس رہ چکے ہیں انہی کے سپرد ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناصر چنیوٹی کی خدمات بھی انہیں حاصل ہیں جو انڈین فلم انڈسٹری اور پاکستانی پنجابی کامیڈی انڈسٹری کا بےتاج بادشاہ ہے، اور انہیں اور بھی مختلف ایسے چھوٹے موٹے فنکاروں کی خدمات حاصل ہوتی ہیں جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا باعث اور سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جنید سلیم کا شو دیس بک جو ابھی ہی شروع ہوا ہے، جی وہی جنید سلیم جو کافی عرصہ سہیل احمد عزیزی کا شو حسب حال ہوسٹ کرتے رہے اور وہاں پر اپنے چٹکلوں کی وجہ سے اور شاندار اشعار پڑھنے کی وجہ سے لوگوں میں مقبول رہے، لیکن اسی شو میں انہیں سہیل احمد عزیزی کی جگہ کامیڈی اور سٹیج ڈراموں کے بےتاج بادشاہ نسیم وکی کی خدمات حاصل ہیں، جنہیں ان کے انداز کی وجہ سے پسند بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی معروف ہے کہ جو نہیں کردہ کدی پھکی یعنی نسیم وکی۔ تو نسیم وکی اور جنید سلیم کی جوڑی بھی بہت اچھی اور کامیابی سے آگے جا رہی ہے، اور یہ شو بھی اب آہستہ آہستہ کامیابیوں کے دروازے پر دستک دینا شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو مومن ثاقب جو کہ پاکستان کرکٹ میچ سے وائرل ہونے والا بچہ تھا اور مجھے مارو کی آواز لگا کر جب اسے شہرت ملی تھی، تو آج وہ پاکستان کے ایک ٹاپ ٹی وی چینل سما ٹی وی پر کامیاب اور شاندار شو حد کر دی کر رہا ہے۔ یعنی حد کر دی ایک ایسا شو ہے جس میں مہمان کو بلا کر اس سے گفت و شنید کی جاتی ہے۔ مومن ثاقب کی جو انرجی ہے وہ بہت زیادہ ہے، جسے کبھی کبھار اوور ایکٹنگ کی وجہ سے بھی نقصان کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ شو مختلف لوگوں کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ سما ٹی وی ایک بھرپور ادارہ ہے جس میں مختلف بڑی شخصیات گاہے بگاہے وقفے سے آتی رہتی ہیں، شاہد افریدی سے لے کر فہد مصطفیٰ اور جاوید شیخ سے لے کر بہروز سبزواری تک، مہوش حیات سے لے کر ماہرہ خان تک، تمام لوگ مختصر عرصے میں اس شو کی زینت بن چکے ہیں۔ تو اسی لیے مہمانوں کی آمد کی وجہ سے یہ شو بھی اب آہستہ آہستہ کامیڈی شوز میں دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی سے آگے خواتینوں حضرات اگر بات کی جائے تو ہر دل عزیز یعنی عزیزی کا شو حسب حال ایک ایسا شاندار شو ہے جسے اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کامیڈی انڈسٹری کے لیے ایک تاریخ کا درجہ رکھتا ہے۔ آفتاب اقبال کے لیے کیریئر کے آغاز کا باعث بننے والا یہ شو، جس میں سہیل احمد عزیزی مختلف ایسے کرداروں میں سامنے آتے ہیں کہ لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں۔ سہیل احمد عزیزی کے ساتھ اسی شو میں امانت چند اور مختلف ایسے لوگ جن میں
بڑے بڑے فنکار اور گلوکار شامل ہیں، وہ شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن سہیل احمد عزیزی ہمیشہ سے ہی اس شو کی پہچان رہے ہیں، اور شو کا جو گراف ہے وہ سہیل احمد عزیزی کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی ایک مقام پر رہا ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی اس کا معیار نیچے نہیں آیا، چاہے اینکر آفتاب اقبال سے لے کر جنید سلیم یا ابھی جو نئے اینکر ہیں وہ ہو جائیں، سہیل احمد عزیزی کا شو حسب حال معیار کے مطابق ترقی کے زینے چڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی کے علاوہ خواتین و حضرات اگر بات کی جائے تو ARY نیوز جو کہ ایک بڑا ادارہ ہے اور پاکستان میڈیا انڈسٹری کے ٹاپ اداروں میں شمار ہوتا ہے، تو اسی کا شو ہوشیاریاں، آپ کو یاد ہوگا ہوشیاریاں کا آغاز بھی بڑا دھماکہ خیز تھا، جس میں آفتاب اقبال کی ٹیم کو چھوڑ کر جانے والے فنکار آغا ماجد، سلیم البیلا، پہلے پہلہنی البیلا، سردار کمال اور مختلف ایسے فنکار جو سٹیج پر تو جانے ہی جاتے تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت آفتاب اقبال کے مختلف شوز اور پروگرام بنے تھے، وہ جب آفتاب اقبال کو چھوڑ کر ہوشیاریاں شو میں گئے تو انہیں ہارون رفیق کی خدمات حاصل ہوئی۔ ہارون رفیق جو انتہائی شاندار، صابر اور پڑھے لکھے اینکر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جگتوں اور ٹائمنگ کی وجہ سے بھی آہستہ آہستہ شہرت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور ہارون رفیق کی خوبصورت اداکاری و باتوں کے ساتھ ساتھ جب اس میں آغا ماجد، سلیم البیلا جیسے ہیوی ویٹ، اس پر مزید کے جو نوجوان ٹیلنٹ ان کے پاس ہے، گوگا پسوری اور جو دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی جگہ کچھ ایسے اس شو میں بنا رہے ہیں کہ لوگ اس شو کو دیکھے بغیر ان کا جی ہی نہیں بھرتا۔ سلیم البیلا اور آغا ماجد کی جوڑی ہمیشہ کی طرح یہاں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے اور لوگوں کو مسکرانے کا موقع فراہم کر رہی ہے، لیکن خواتین و حضرات اگر بات کی جائے ٹاپ کامیڈی شو کی تو وہ ہے تابش ہاشمی کا شو ہنسنا منع ہے۔ ہنسنا منع ہے کو اگر ویوز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کچھ اس قدر کامیابی پر ریکارڈ قائم کرتا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہ تاریخ میں ملتی ہے اور نہ ابھی ملتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں خواتین و حضرات، یوٹیوب پر سرچ کریں ہنسنا منع ہے کا یوٹیوب چینل، تو اس میں تابش ہاشمی کا چینل سامنے آئے گا جس میں ہنسنا منع ہے کہ ایپیسوڈ پوسٹ ہوتے ہیں، اور خواتین و حضرات جب ہم سٹیٹسٹک دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے ایک شو اتنا کامیاب ہو سکتا ہے۔ شو میں مختلف مہمان بھی آتے ہیں، لیکن وجہ شہرت تابش ہاشمی ہیں۔ تابش ہاشمی کی زوبانی جھکتیں، ان کا انرجی سے بھرپور انداز لوگوں کو جہاں پسند ہے وہاں پر کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، اور تنقید کرنے والے بھی کسی جگہ حق بجانب بھی ہیں، لیکن وہ کیا کریں، مجبوریاں ہوتی ہیں، ریٹنگ بھی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ریٹنگ اور یوٹیوب پر ویوز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تابش ہاشمی کا شو ٹاپ پر جا رہا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے 5 لاکھ 6 لاکھ سے لے کر 4 ملین 3 ملین تک ویوز آتے ہیں، اور جب ٹی وی پر بھی اس شو کی اپنی الگ مانگ اور پہچان ہے۔ لیکن خواتین و حضرات آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے ہر دل عزیز اور پاکستان میں کامیڈی شوز کی بنیاد رکھنے والے آفتاب اقبال کے پروگرامز کا ذکر نہیں کیا جو آج کل دبئی سے اپنا پروگرام کر رہے ہیں، لیکن آپ احباب بھی جانتے ہوں گے کہ ٹیم کی پے در پے بے وفائیوں اور پاکستان سے باہر جانے کے بعد آفتاب اقبال کے شو کا مورال کافی گر چکا ہے، اور آفتاب اقبال جنہیں کسی بھی ایکٹر کی ضرورت نہیں رہتی وہ آج کل کچھ یوں اپنا پروگرام کر رہے ہیں کہ اس میں وہ انداز ان کا کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور جو چہرے سے طمانینت و مطمئن ہونا ہے وہ کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ لوگ اس بات پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی کہ نہ جانے کب آفتاب اقبال کا شو دوبارہ سے ویسے آن ایئر ہوگا، اور اسی پر مزید کیونکہ وہ صرف یوٹیوب چینل پر چل رہا ہے، کسی ٹی وی چینل پر وہ پروگرام نہیں چل رہا۔ جیسا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے تو آفتاب اقبال کا شو بھی اسی طرح آج کل زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کا شو ویسا مقبول نہیں ہو رہا۔ مشکل ہی سے 30-40 ہزار تک پر ایپیسوڈ ویوز آتے ہیں، جو کسی بھی طور اس آفتاب اقبال کے شایان شان نہیں ہیں جن کا پروگرام ایک وقت میں 5 لاکھ 6 لاکھ سے بھی زائد دیکھا جاتا تھا، اور یہ اپنی جگہ ایک اعزاز تھا، اور پاکستان میں شوز کے وہ مؤجد بھی ہیں، لیکن آج کل بڑی مشکل